بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین اور مومنات کو اور مجلس سننے والوں کو ان ایام کی سفر کے خصوصاً جس میں 3 معصومین کی شہادتیں بالترتیب آ رہی ہیں، رسول خدا امام حسن اور امام رضا علیہ السلام، ان کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے غم میں مومنین عزاداری سید الشہداء کو جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں، خصوصاً 40 میں جو لوگ گئے تھے اور اب پلٹ رہے ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما، ان کو خیریت سے اپنے گھروں میں واپس پہنچا، اور جہاں جہاں مومنین کو جو مشکلات درپیش ہیں پاکستان میں، سیاسی حوالے سے ہوں یا اس بل کے حوالے سے ہوں یا اقتصادی حوالے سے پاکستان میں جو مشکلات چل رہی ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا بحق جہاردِ معصومین ان تمام مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مقصد رسالت کے ایک گوشے، یوں کہہ لیں کہ اس کی آخری ہدف کو بیان کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مقصد رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے جہاں پہ مختلف زندگی کے مختلف ادوار کے لیے وہ نمونۂ عمل قرار پائے ہیں، اسی طرح ان کی زندگی کے نہائی ہدف اور اس تمام 23 سالہ زحمتوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نتیجے کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے پروردگار کی کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اس دین کے ساتھ جو حق ہے. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے یا وہ پھیلا دے یا وہ ان سب پہ حاوی کر دے، علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان کے اوپر، یعنی وہ دین، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نبی پر بھیجی، اس کو تمام ادیان جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان پہ حاوی کر دے، ان پہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ سایہ ہو جائے، وہ قابض ہو جائے، ان تمام ادیان کے اوپر اس کی سربراہی قائم ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کہ کفار کو، شرک کرنے والوں کو یہ بات کتنی ہی بری معلوم ہو، کراہت معلوم ہو، جتنا بھی وہ اس کو برا سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے. یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو علماء کرام اس کے بارے میں بہت تفصیل سے مختلف نظریات بیان کرتے ہیں، اور علماء نے اس کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں تفسیریں اور بہت زیادہ واسٹ اس کے بارے میں شروح بیان کی ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے 1-2 بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ ٹاپک واضح ہو جائے کہ ہم جو یہاں پہ ابھی گفتگو کریں گے اس کا موضوع کیا ہوگا. کیونکہ آج شب شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، ایک تاریخ کے مطابق ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت سے کچھ حالات کو آپ کے سامنے بیان کروں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو جو تمہارے اوپر
تمہیں ہم نے بھیجا اس میں ہم نے جو چیز تمہارے اوپر بھیجی وہ ایک کتاب کی صورت میں بھیجی، اس کے ذریعے اپنا دین تم تک پہنچایا۔ هو الذی ارسل، اس نے بھیجا، کیا چیز بھیجا؟ ایک ایسی چیز کو جو ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت سے کہیں تعبیر کیا، کہیں پہ رحمت سے تعبیر کیا، کہیں پہ ذکر سے تعبیر کیا، مختلف تعبیرات قرآن مجید کے لیے استعمال ہوئیں۔ ان میں سے وہ جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب ہونے کی خوشخبری سنا رہا ہے، ان میں جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یہ سنائی گئی ہے کہ ہدایت سے اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ میں نے اس کا ہدایت کا جو پہلو ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اس کے ذریعے میں اس دین کو تمام ادیان پر حاوی کروں گا۔ یعنی وہ قرآن مجید کا پہلو جو ہدایت سے مربوط ہے، جو ہدایت سے متعلق ہے، اس کے ذریعے میں اس تمام دنیا کے ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دوں گا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر نظر دوڑائیں، اپنی زندگی میں اپنے سے پہلے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 1400 سال پہلے تک ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں اسلام کی فتح اور اسلام کا جسے کہتے ہیں کہ دوسرے ادیان پر حاوی ہونا مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا زوال اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صلی اللہ علیہ محمد اپنی زندگی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت کے بعد، 23 سال کی جدوجہد کے بعد اس دین کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا تھا، اس طرح سے لوگوں کے درمیان راسخ کیا تھا، اس طرح سے لوگوں کے درمیان اس کو اجرا کر کے بتایا تھا کہ ان کو ایک عملی نمونہ دینے کہ آئندہ جب امت مسلمہ گسترش پیدا کرے گی، جب امت مسلمہ اس عرب معاشرے سے نکل کر ایک غیر عرب معاشرے کے اندر جائے گی، جب امت مسلمہ کو دنیا کے کنارے کنارے پر لوگ جاننے لگیں گے، تو یاد رکھو کہ میں تمہیں ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ اس امت کو چلانے کے لیے کس طرح کا نظام حکومت چاہیے۔ اور رسول خدا نے مدینہ کے اندر وہ نظام حکومت قائم کر کے دکھا دیا۔ اب بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک مس کنسیپشن اس کی وجہ سے آتا ہے، اور وہ مس کنسیپشن کیا آتا ہے کہ وہ تمام قوانین جو رسول خدا نے اسلامی حکومت کے اندر اجرا کیے، ہر زمانے میں مسلمان اس قانون کو اجرا کریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کفار، مشرکین اور دوسرے جو ادیان ہیں وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سیدھی سی بات بتاؤں، ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ریز کر رہا ہوں، اور یہ سوال آج کل کے نوجوان، آج کل کے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جانیں، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں جو چیز ممبر سے بیان کی جاتی ہے، جوش خطابت میں کچھ ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کو عملی طور پر لوگوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، آپ کے بچوں کو پکڑ کے جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیں۔ یہاں پہ وہ باتیں جو رسول خدا نے اپنی حکومت کے بعد، قائم ہونے کے بعد، اپنی حکومت کا زور تمام ادیان پر، تمام معاشروں پر، تمام قوموں پہ جسے کہتے ہیں حاوی ہونے کے بعد رسول خدا نے جن رولز کو اپلائی کیا تھا، وہ رولز ہم ایسی جگہ پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور تھرڈ گریڈ کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ جس کا پاسپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اس کو سائڈ میں کھڑا کر دو، بعد میں بات کریں گے، یہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی کرپشن اس کے اندر ہوگی، بعد میں چیک کریں گے اس کو۔ ہمارے پاسپورٹ کا، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ دین کا یہ امیج اب یورپین اور مختلف ترقی یافتہ ممالک کے اندر بیٹھ چکا ہے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں، تو پہلے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی چیکنگ تو بعد میں ہوگی، کوئی نہ کوئی اگر سامنے سے نکل بھی رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی چیز ان کے پاس ہوگی۔ اتنی زیادہ بدنامی ہماری جسے کہتے ہیں کہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح موقع پہ، صحیح جگہ پر امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو اگر صحیح موقع پہ نہ دیا جائے تو وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت پہ کھائیں تو صحیح ہے، اگر کسی اور وقت پہ کھائیں، اب صبح ناشتے میں کوئی بریانی کھائے تو کہیں گے بھائی کیا آپ کر رہے ہیں بات، بریانی شام کو یا رات کو کھانے والی چیز ہوتی ہے، صبح ناشتے میں کوئی چیز ایسی کھائیں کہ جو آپ کے ہیلتھ کے لیے سارا دن آپ کو جو ہے کھڑا رکھے بریانی، تو آپ کو سلا دے گی۔ تو ہر چیز اپنے موقع پہ، اپنی جگہ پر اگر دی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے، یعنی جس کی جو جگہ ہو اس جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس سے ایک شخص سوال کرتا ہے، ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا دین بہت اچھا لگتا ہے مجھے، تم بڑے نیک بچے ہو، تم جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں توجہ کو مرکوز نہیں کرتے، تمہاری ساری توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے، تم سیدھے آتے ہو۔ بہرحال تعریفیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ مجلسوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ جوش خطابت میں ایسی ایسی باتیں کی ہوتی ہیں، تو یہ جوش خطابت اس کے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بہت سی بات ہے، تو مسلمان ہو جاؤ۔
لیکن کہتے ہیں مجھے ایک پریشانی ہے، ابھی مجھے تمہارا دین اچھا لگ رہا ہے، لیکن کل کو میں دیکھوں کہ تمہارے اندر بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، دین کے اندر کوئی خرابی ہے، میں اگر پلٹ جاؤں اسلام سے تو کیا کرو گے تم؟ تو بچہ وہ جواب دیتا ہے جو ریاست مدینہ کے اندر رسول خدا نے قانون اپلائی کیا تھا، وہ اس ملک کے اندر جہاں پہ اسلام کو ایک غور سے گھور کے دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک بات پہ اللہ اکبر نعرہ مارتے ہیں، سارے غائب ہو جاتے ہیں اطراف سے، وہاں پہ اس بچے نے یہ سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بولے تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، تو کہا یہ کیسے دین ہے، میں تو مسلمان ہی نہیں ہو رہا۔ تو سکھانا پڑتا ہے کہ کون سے موقع پہ کون سا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اور اپنے نوجوانوں کو نہیں سکھائیں گے تو بات صحیح بیان کرے گا لیکن موقع اس کا صحیح نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اسلام کے نزدیک آنے کے بجائے لوگ اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ کچھ قوانین اپلائی ہوتے ہیں جو حکومت اسلامی کے اندر اپلائی ہوتے ہیں، کچھ قانون انفرادی ہوتے ہیں، کچھ قانون اجتماعی ہوتے ہیں، تو ہمیں قوانین کو جاننے کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے کون سا قانون کہاں ہوتا ہے۔ گھر میں اگر ابا ایک ریڈ لائٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، کہتے ہیں جب تک یہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے اس جگہ پہ نہیں جانا، تو اب بچے کہیں گے ابا یہ کیا ہر وقت آپ لال بتی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بتی تو ٹریفک پولیس کے لیے ہوتی ہے اور ٹریفک لائٹس کے لیے ہوتی ہے، گھر میں لگانے کی تھوڑی ہے۔ تو ٹریفک لائٹ کو گھر میں ہی لگایا تھا، ورنہ دوسری بیگم گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیں گی، بھائی یہ اپنی پولیس بننا ہے تو باہر جا کے بنے، گھر میں پولیس ہوں۔ تو یہ قانون دیکھنا پڑتا ہے کون سا قانون کہاں پہ لگانا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سال کے اندر مختلف اوقات کے اندر مختلف حالات کے اندر یہ بات بتائی کہ کس طرح سے حکومت کو قائم کرنا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بھی تھی کہ دیکھو تمہارے درمیان ایسے حالات پیش آئیں گے کہ تمہیں جا بجا رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، کس طرح کن حالات میں تمہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اسلام کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ جب اسلام تازہ آیا تھا، اور اسلام تازہ آنے کے بعد آپ کو وہ حالات معلوم ہے کہ کہاں پہ یہ اسلام آیا تھا، ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کو جاہلیت کے دور سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ جاہلیت کا دور تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو الحکم کون تھا؟ کسی کے ذہن میں ابو الحکم کون تھا؟ ہاں، اصل میں سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتی تھی، میں بھی بتا رہا ہوں ابو الحکم کون تھا، میرے بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں بتاتا ہوں کہ ابو الحکم کتنا مشکلات پیدا کرنے والا تھا اسلام کے لیے۔ بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑا انفلوئنسر تھا ابو الحکم، ایک بہت بڑا سردار تھا، ایک بہت بڑا انفلوئنسر تھا، اور اس کو دیکھ کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اے مسلمانوں، ہمیں تمہاری باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، تمہارے نبی بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا کریں اگر یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں اور حکمت والی ہوتی ہیں تو ابو الحکم جس کا نام ہی حکمت کا باپ ہے وہ قبول کر لیتا۔ اس نے قبول نہیں کیا، اس لیے جو ہے ہم بھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ہمیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں لیکن فلاں ہمارا بزرگ، ہمارا بابا، ہمارا جو آئیڈیل، ہمارا جو ہے وہ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں بہرحال، تو کہتے ہیں کہ ہمارا آئیکن جو ہے وہ اسلام لے کے نہیں آ رہا، یقیناً اسلام میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ یہ ایک ایسی پرابلم تھی کہ رسول خدا کے پاس آ کے اصحاب شکایت کیا کرتے تھے کہ رسول خدا ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے کردار سے لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیونکہ ابو الحکم جو ہے وہ اسلام لے کے نہیں آیا اس لیے ہم اسلام لے کے نہیں آتے۔ تو رسول خدا نے اس کا توڑ کیا انجام دیا کہ توڑ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے۔ تو اس دن سے ابو الحکم کا نام ابو جہل پڑ گیا، یعنی یہ رسول خدا کا رکھا ہوا نام تھا۔ اس کے بعد نفسیاتی طور پہ ایسا اثر ہوا اس کا کہ لوگوں نے وہ جو ایک ذہن میں ایک بت بنایا ہوا تھا ابو الحکم کا، وہ ابو جہل میں جب تبدیل ہو گیا تو لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے اندر تیزی سے داخل ہونے شروع ہو گئے۔ اور ابو جہل کے بارے میں آپ یقین کریں کہ اتنا متکبر شخص تھا کہ وہ کہتا تھا، جب اس کی گردن کاٹنے کے لیے جنگ بدر میں کاٹنے لگے گردن، تو اس نے کہا کہ میری گردن کو یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا۔ یعنی کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو یہاں سے گردنیں کٹتی ہیں وہ خوبصورت نہیں لگتی، میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جہاں میرا سر رہے وہ اونچا رہے۔ یعنی اتنا متکبر تھا وہ۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، وہ اللہ سے بھی بہت محبت کرنے والا تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ دعائیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے میدان میں آئی ہیں، یا وہ قنوت جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بدر کے میدان میں مانگے اور پوری رات گھٹنوں پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی دعا مانگتے تھے، اصحاب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہی حال ادھر ابو جہل کا تھا، وہ بھی اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتا تھا۔ وہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں وہ دعائیں نقل ہیں، اگر آپ دعائیں پڑھیں اور آپ یہ ہٹا دیں کہ یہ ابو جہل کی دعا ہے تو آپ فکر کریں گے کسی، جسے کہتے ہیں کسی بزرگ کی یا کسی امام کی طرف سے آئی ہوئی یہ دعا ہے۔ اور وہ دعا کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دعا کا خلاصہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ ہمیں اس شخص کے شر سے بچا کہ جس نے ہمارے درمیان قرابت داری کو توڑ دیا ہے، جس نے ہمارے درمیان اتحاد کو توڑ دیا ہے، جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔
اب دیکھیں دعا کے الفاظ کتنے اچھے ہیں. اور یہ کون مانگ رہا ہے؟ ابو جہل مانگ رہا ہے دعا اللہ تعالیٰ سے جنگ بدر کے دن. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ہم نے بت بنا لیے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے کے لیے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیشہ کعبے میں موجود رہتی ہیں. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید ان کا قول نقل کرتا ہے کہ ان سے پوچھتے تھے بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بت کون ہے، ان کی سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. لیقربونا کا لفظ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے. میں تھوڑا سا آج کیونکہ رسول خدا کی تاریخ سے متعلق ہے تو میں تھوڑا سا آج رسول خدا کی زندگی سے آپ کے سامنے 2-4 واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کو جس جگہ بھیجا گیا وہ جگہ کتنا ہارڈ ٹارگٹ تھا، وہ جگہ یعنی وہ جگہ کتنی مشکل جگہ تھی جہاں رسول خدا آئے تھے. اور یہ کون سی جگہ تھی؟ اطراف میں رہنے والے جو لوگ تھے سب سے نزدیک وہ مشرکین تھے، وہ کافر تھے جو رسول خدا کے آباء و اجداد میں بھی جس میں چچا رسول خدا کا خاندان، رسول خدا کے اطراف میں رہنے والے دوست احباب سب شامل تھے. جو ہم جنہیں مشرکین کہتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز تھے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تھے. کون تھے یہ لوگ؟ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ یہودی تھے، جیسے کہ عیسائی تھے، ایک نبی سے اپنے سلسلے کو منسلک کرنے والے، یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اطراف میں مکہ سے تھوڑا سا فاصلے پر یہودی بہت کثرت سے رہتے تھے، یمن سے آئے ہوئے عیسائی اطراف میں رہا کرتے تھے، تو یہ اہل کتاب وہاں پائے جاتے تھے. یہ اہل کتاب ان کفار کو، ان لوگوں کو جن کو ہم کفار یا مشرکین کہتے ہیں، ان کو کہتے تھے یہ امی ہیں. امی یعنی جن کے درمیان کوئی کتاب نہیں آئی، جن کے درمیان کوئی نبی بہت عرصے سے نہیں آیا تھا، اور انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا کسی نبی کے ذریعے، تو اس وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ امی ہیں، یعنی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے درمیان کوئی اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب نہیں آئی ہے. لیکن اصل میں یہ کون لوگ تھے؟ میں تھوڑا سا تاریخ کو آج سے یعنی رسول خدا کی تاریخ سے 5000 سال پہلے ذرا لے کے جاتا ہوں، اور آپ کے ذہنوں میں وہ نقشہ لے کے آتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مثلا وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں کہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کے میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، ایک وادی کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم لے کے چلے ہیں، اور حضرت حاجر کو، حضرت اسماعیل کو 90 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے وہاں چھوڑا ہے. وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں سنے ہیں، میں ان کو دہرانا میرا مقصد نہیں ہے. یعنی وہ چھوڑنے کے بعد جب ابراہیم جانے لگتے ہیں تو وہ اسماعیل جو پیاس سے تڑپتے ہیں، اور ان کی ماں ادھر سے ادھر دوڑتی ہیں. کہاں پہ دوڑتی ہیں؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان. کیوں دوڑتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جگہ ایسی تھی، وادی تھی، وہاں سے کاروان گزرا کرتے تھے، تو وہ جاتی تھی کبھی صفا کے اوپر کہ دیکھتی نہیں ادھر سے کوئی کاروان اگر گزر رہا ہو تو میں اس سے کچھ پانی طلب کر لوں. پھر مروہ کی طرف جاتی تھی، اگر ادھر سے کوئی کاروان گزر رہا ہے تو میں اس کی طرف سے کوئی پانی کی کمک لے لوں. پھر وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے. غور سے سنیے گا اس داستان کو، اس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے. یہ جو تاریخ کے واقعات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اس میں ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی واقعہ بغیر عبرت کے بیان کے نہیں بیان کرتا. وہ کہتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. عبرت کہتے ہیں کسی واقعے کو سن کر اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں عبرت آسان الفاظ میں. تو اب وہاں پہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ایک سد مارب نام کی ایک جگہ تھی جہاں پہ چوہوں نے اس بند کو کھا لیا تھا. یہ پوری تفصیل تو بائبل کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سد مارب کا ذکر ہے کہ وہ ٹوٹ گیا. تو ٹوٹنے کے بعد وہاں کی جتنی قومیں تھیں وہ بکھر گئیں، اور بکھرنے کے بعد وہ ڈھونڈ رہی تھی کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر پانی مل جائے تو وہاں پہ ہم بسیرا کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ وہاں پہ اکیلے موجود تھے. وہ پانی نکل آیا. جب پانی نکل آیا تو پرندوں کے جھنڈ پانی پہ آنے لگے. دور سے سد مارب کے ٹوٹنے کے بعد ایک قبیلہ جو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، وہ پرندوں کو دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پرندے اتر رہے ہیں، تو وہ ان پرندوں کے پیچھے پیچھے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک ماں بیٹا موجود ہیں. یہ ماں بیٹا یہاں پر پانی کے اطراف میں ہوتے ہیں، یہ اجازت طلب کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ قبیلہ جرہم والے ہوتے ہیں، یہ قبیلہ جرہم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بی بی حاجرہ سے پوچھتے ہیں کیا ہم یہاں پہ بسیرا ڈال سکتے ہیں اس پانی کے نزدیک؟ تو بی بی حاجرہ اجازت دیتی ہیں، کہتی ہیں لیکن اس پانی پہ ہماری ملکیت رہے گی. یہاں تک بات ہو گئی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قبیلہ جرہم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ قبیلہ جرہم کیونکہ عربی زبان ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ عبرانی زبان یا آسامی زبان کے بولنے والے ہوتے ہیں. جب حضرت حاجر وغیرہ جو ہوتی ہیں بابل سے آئے ہوتے ہیں، یہ لوگ عراق سے آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آسامی یا آرامی زبان بولی جاتی ہے. یہ جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ عربی ان سے یاد کر لیتے ہیں. تو ایسے عرب جن کی اصل زبان عربی نہ ہو اور وہ عربی عربوں سے حاصل کر کے عرب زبان بن جائیں، ان کو کہتے ہیں مستعربہ. تو رسول خدا سے پہلے 2 یا 3 قسم کے عرب موجود تھے، ان میں سے ایک مستعربہ تھے جنہوں نے عربی دوسروں سے سیکھ کے اپنا لی تھی اور پھر عرب بن گئے تھے. یہ قبیلہ جرہم انہی میں سے قبیلہ جرہم تو عرب تھا، لیکن حضرت اسماعیل کے بیٹے
حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل یہ قبیلہ جرہم کے ساتھ رہے، اسی میں ان کی شادی ہو گئی، اور پھر ان کی اولاد سے عرب مستعربہ جو ہے وہ آگے بڑھنے شروع ہوا، اور یہ عربی کہلانے لگے، یعنی عربوں کی ایک قسم بن گئی ہے۔ یہاں تک آپ کے ذہنوں میں آ گئی بات؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کی نسل بڑھتے بڑھتے حضرت ابراہیم آتے رہے، اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، پھر حضرت ابراہیم کی تبلیغ کی وجہ سے اور اسماعیل کے ساتھ ان کے جسے کہتے ہیں نبوت اور اس پیغام کو پہنچانے کے دونوں نے ساتھ ساتھ پہنچایا، تو یہ پوری قوم موحد ہو جاتی ہے، ایک اللہ کو ماننے والی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم وہ نبی تھے کہ جنہوں نے دلائل کے ذریعے اور اپنے جسے کہتے ہیں کردار کے ذریعے لوگوں میں اسلام کو پھیلایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی کے تبلیغ کا طریقہ الگ تھا۔ حضرت ابراہیم نے دلائل کے ذریعے، حضرت موسیٰ نے معجزوں کے ذریعے، حضرت عیسیٰ نے اپنی طب کے ذریعے اور پیشن گوئیوں اور ایک غیب کے علم کو ظاہر کرنے کے ذریعے، رسول خدا نے کتاب کے ذریعے مختلف طریقوں سے انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کا طریقہ رکھا تھا۔ تو اب یہ کیا ہوتے ہیں، مواحد قوم ہوتی ہے، اور پھر اس قوم کا نام حضرت ابراہیم کیا رکھتے ہیں؟ اپنا دین حنیف رکھتے ہیں اس دین کا نام، اور ہمارا نام بھی حضرت ابراہیم اس وقت مشخص کر دیتے ہیں کہ تمہارا نام، کیونکہ قرآن مجید میں آیت آئی کہ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا تھا؟ ابراہیم نے، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ گے کب؟ جب تم ابراہیم سے لے کر محمد تک کی یونیورسٹی میں KG سے لے کے یونیورسٹی تک کا PhD کر لو گے، رسول آ جائے گا تمہارے درمیان، تو تم اس وقت مسلمان کہلاؤ گے۔ لیکن آج سے مسلمان بننا شروع ہو گئے ہو، اسے دین حنیف کہا گیا۔ تو یہ پورا عرصہ دین حنیف چلتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ اسماعیل چلے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد اس نسل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل کے بعد اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ادھر بابل کے اندر اور عراق اور اس سرزمین پہ، فلسطین اور اس طرح کی سرزمین پہ، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء مسلسل آتے رہے، جس میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سارے کے سارے انبیاء ادھر آئے حضرت اسحاق کی نسل سے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ قوم جو ہے آہستہ آہستہ کیا ہوا، کعبہ ان کے پاس تھا، جب کعبے کی تعمیر ہوئی تھی تو حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وتب علیہ، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یعنی وہ ابراہیم جو امام الموحدین ہے، جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا، وہ جب اپنی تمام ایفرٹس کے بعد کعبے کی تعمیر، کعبے جیسے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ اپنے اس عمل میں جو ہے کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہماری اس ریاضت کو، اس محنت کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نہیں معلوم ہمارے دل میں کہاں سے آیا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری ساری باتیں قبول ہیں، ہماری توبہ قبول ہے، اور ہمارے لیے جنت میں گھر اور محل موجود ہیں۔ ابراہیم توبہ کی دعا کرتے ہیں، پھر ابراہیم چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ قبیلہ جرہم پہ قبیلہ حملہ کرتا ہے، یمن سے آئے ہوئے عمالقہ قوم کے قبیلے کے سردار ان پہ حاکم ہو جاتے ہیں، اور حاکم ہونے کے بعد کعبے کی تولیت ان کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ شخص جو حملہ کر کے کعبے پہ قابض ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے عمر بن لوہی۔ اس نام کو یاد رکھیے گا، یہ عمر بن لوہی ایک ایسا کردار ہے کہ ایسے عمر بن لوہی ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ عمر بن لوہی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے جو ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے، اور وہ رسول خدا کی حدیث کیا ہے کہ میں نے معراج میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن لوہی اپنی اتڑیوں کو جو اس کے جسم سے، اس کے پیٹ سے علیحدہ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو تکلیف اور کراہت کے ساتھ کھینچتا ہے، اپنے پیٹ میں دوبارہ ڈالتا ہے، اور وہ اتنیاں دوبارہ اس کے پیٹ سے نکل جاتی ہیں اور شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ کون تھا عمر بن لوہی؟ یہ عمر بن لوہی کی کہانی اور اس کا قصہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں سنا رہا ہوں۔ کعبہ جب تک ان کی عبادت کا مرکز تھا، یہ کعبے سے بہت محبت کرتے تھے، یہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور شیطان نے جتنے پروپیگنڈے، جتنی خرابیاں پیدا کی ہیں، وہ ان اقوام کے اندر پیدا کی ہیں جو نبیوں کے ماننے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے 10 دن کے لیے غیبت میں گئے، قوم نے بت کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ اس دنیا سے گئے تو پہلے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہیں، پھر تھوڑا سا شرم آئی تو کہا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر یہودیوں میں جب بخت نصر نے، نیبوکڈنیزر نے ان کو مارا، 12 لاکھ یہودیوں کو، 6 لاکھ کو قتل کر دیا، 6 لاکھ کو اٹھا کے لے گیا فلسطین سے، اور جسے کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو مسمار کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو کوئی اس میں ایک اینٹ، ایک پتھر باقی نہیں بچا، لوگ سارے کے سارے 6 لاکھ لوگ مرے پڑے تھے وہاں پہ، سوچیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا ان کو،
تو قرآن مجید میں وہ واقعہ ذکر کر دیا حضرت عزیر کا کہ اللہ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو سلا دیا اور پھر 100 سال کے بعد اٹھایا. وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ابھی اس وقت بتانا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو حضرت عزیر نے یہ نیت کی کہ میں ان یہودیوں کو جو بچ گئے ہیں ان کو دوبارہ سے آپس میں متحد کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے اللہ کے راستے کی طرف لے کے آؤں گا اور ان کو یکجا کروں گا. تو انہوں نے ایک تحریک توبہ شروع کی یہودیوں کے دوران. یہ تحریک توبہ اتنی زیادہ مشہور ہوئی اور لوگ اتنا زیادہ حضرت عزیر کے قریب ہو گئے کہ ان کو اتنا پسند کرنے لگے. جب پسند کرنے لگے اور محبت کا جسے کہتے ہیں بھرپور اظہار کرنے لگے تو شیطان نے تھوڑا سا دھکا دیا. تو انہوں نے حضرت عزیر کے جانے کے بعد کیا کہنا شروع کر دیا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی شیطان اپنا کام ایسا کرتا ہے کہ جب یہ پوری طرح فل مومنٹم کے اندر آ جائے تو ہلکا سا دھکا دے اور اس کو شرک میں ڈبو دے. تو اس نے ہر امت کے ساتھ عیسائیوں کو شرک میں ڈبو دیا، یہودیوں کو شرک میں ڈبو دیا. اب آ جائیں ادھر والی کہانی کو. ابھی یہ ابراہیم کی قوم، اس کا اصل میں قصہ بتانا مقصود تھا، یہ میں صرف اشارتاً آپ کو بیان کیا. ہوا یہ کہ یہ کعبے سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جب یہ کعبے سے باہر جاتے تھے تو کعبے کا ایک پتھر اٹھا کے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. جب ان کا دل چاہتا تھا، طولانی مدت کے لیے ہوتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا کہ کعبے کی زیارت کریں تو یہ پتھر زمین پہ رکھتے تھے، اس کے گرد طواف کرتے تھے، اس کو چومتے تھے اور پھر اس کو اپنی زنبیل میں رکھ لیتے تھے. تو کعبے کے ساتھ ان کی اتنی عقیدت تھی. جب یہ عمر بن لوہی آیا تو یہ بہت بڑا تاجر تھا. یہ ایک دفعہ یمن گیا. یمن میں عمالقہ قوم والے رہتے تھے. عمالقہ قوم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بچے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے. بعد میں پھر ان میں بت پرستی پھیل گئی تھی دوبارہ سے اور انہوں نے وہاں پہ یمن کے اندر یا شام کے اندر یا یمن کے اندر اپنا ڈیرا جما دیا تھا. ان کی حکومت تھی وہاں پہ. یہ شام یا یمن گیا تجارت کی غرض سے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑی زبردست چراغوں کی لائٹنگ ہوئی ہے، بتیاں جل رہی ہیں، اور سو رہا ہے سمجھیں. بڑی جھوم کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے کچھ قوالی ٹائپ کی چیز گا رہے ہیں اور بڑا جھوم کے رقص سے جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس نے کہا کیا چیز ہے پتہ نہیں. تو سمجھ نہیں آیا، لوگ مصروف تھے. تو یہ وہاں سے آگے نکل گیا. آگے گیا تو ایک اور جگہ اس کو اسی طرح کا جشن نظر آیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوم رہے ہیں. اب جو نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک پتھر کا ایک انسان ہے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اور یوں کرے آ رہے ہیں. تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی. پھر یہ جب شام کو اپنی بزنس میٹنگ میں بیٹھا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ بتاؤ. بڑے زبردست سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا زبردست میلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، اور سو رہا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کہتے تمہیں نہیں معلوم؟ تمہارے یہاں نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کالے رنگ کا پتھر چکور سا ہے، وہ پتہ نہیں ہے پرانے وہ ابراہیم کی اولاد والے اس کو تو اللہ کا گھر کہتے ہیں. بہرحال تو وہ اب تو میرے قبضے میں. یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ بت ہیں. کہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جو بت ہے وہ بارش کا بت ہے. کہتے ہیں اچھا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بارش کر دیتا ہے. کہتے ہیں فلاں جگہ، کہتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں وہ اولاد کا بت ہے. کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ وہاں جا کے منتیں چڑھاتے ہیں، نظریں مانتے ہیں. یہ میں سیریس بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مذاق والی بات نہیں کر رہا. تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو یہ ساری کہانیاں مل جائیں گی. اس کو ریفرنس چاہیے مجھ سے لے لیں آگے. تو یہ میں اپنے الفاظ میں سادہ کر کے بتا رہا ہوں اس کو. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے کہتا ہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بت مجھے ہی مل جائے. کہتے ہیں ہاں تم ہمارے بزنس پارٹنر ہو، ایک بت بہترین والا سب سے تمہیں دیتے ہیں. تو اس کو حبل کا بت یہ تحفے میں دیتے ہیں کہ تم یہ لے جاؤ اپنے ساتھ اور جہاں پہ تمہارے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ دو اس کو لے جا کے. کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ آل ان ون ہے، سب کچھ کرتا ہے اور اس سے ٹچ کر کے تم بہت سارے بنا سکتے ہو اپنی پسند کے. تو یہ حبل کا بت لے کے آتا ہے ایک اور اس کو کعبے کے باہر لا کے گاڑ دیتا ہے. کعبے کے اندر یا کعبے کے باہر کہیں گاڑ دیتا ہے اس کو. اب لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اب تک تو کعبہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اب اس کا رہنے والا آ گیا، چلو یہ تمہیں ہر چیز دے گا جو چاہیے. اب بجائے اس کے کہ دیواروں کے گرد چپکو اب اس سے جا کے جو ہے چوما چاٹی کرو، اس سے مانگو. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اسی طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے زمانے میں، اب امیاں ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم حبل کے سامنے نہیں مانگیں گے، ہمارے لیے تو کوئی اور بت ہونا چاہیے، لیڈیز ہو. تو پھر ایک نیا بت بنتا ہے نائلہ کا بت. نائلہ اس زمانے میں ایک جو ہے وہ بہرحال خانہ کعبہ کے اندر ایک پیئر کو پکڑا جاتا ہے برے کام سے تو ان کا بت بنا کے وہاں لگا دیتے ہیں خانہ کعبہ میں. تو نائلہ کا بت کس لیے ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ان لڑکیوں کی منت اس پہ جا کے مانی جاتی ہے کہ ان سے جا کے مانگیں گے تو یہ شادیاں ہو جائیں گی. تو جو امیاں اپنی شادیاں اس نائلہ کے بت سے کرا چکی ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں کے لیے منت مانگنے وہاں جاتی ہیں. تو اس طرح سے بت پرستی ان کے درمیان رائج ہوتی ہے عرب معاشرے کے اندر، حضرت ابراہیم کی یکتا پرست قوم کے اندر. اور پھر ہوتا ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو حج کے زمانے کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں وہ جب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی اگر چاہتے ہو تو اپنے اپنے بت بنا لو. تو ان کے یہاں بھی اس طرح سے بت بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا سورہ قریش آپ نے لوگوں نے پڑھی ہے نا، اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ رحلۃ الشتاء والصیف. قریش بہت زبردست بزنس مین ہوتے ہیں، یہ گرمیوں سردیوں میں اپنے قافلے لے کے جاتے تھے. کوئی قافلہ محفوظ نہیں ہوتا تھا، لٹیروں سے، عربوں کے جیسے مختلف گروہوں سے سب لوٹ لیے جاتے تھے.
لیکن قریش کے قافلے کبھی نہیں لوٹتے تھے. اس کا راز کیا تھا؟ اس کا راز یہ تھا کہ قریش کے پاس جو ہے وہ کعبے کی سرداری بعد میں آ گئی. عمر بن لوہی کے بعد قریش ظاہر سرداری ان کے پاس آ گئی, اور پھر انہوں نے کیا کیا, سب سے کہا کہ تم اپنے اپنے جو بڑے بت ہیں نا ان کا ایک ایک پیس لا کے ہمارے خانہ کعبہ میں رکھوا دو. یہ جو آپ سنتے ہیں 360 بت تھے, تو یہ مختلف قبائل نے اپنے اپنے خدا گروی رکھوائے ہوئے تھے یہاں پہ. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جس قبیلے سے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا اس کا بت نکال کے پھینک دیتے, تمہارے خدا سے ہمیں تمہیں کام نہیں ہے, تم نے ہمارے کاروان پہ حملہ کیا. تو اس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوتے تھے کیونکہ ان کا خدا گروی ہوتا تھا کعبے کے اندر, تو ان کے قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. قریش سارے کاروان اپنے سارے بڑے حفاظت سے لے کے آتے تھے. تو اس طرح کر کے کعبے کے اندر 360 بت آ گئے. تو اب ہوا یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیں تو بہت محبت تھی, اب جب ہم کعبے سے باہر جاتے تھے تو ہم ان بتوں کے بغیر تو رہ نہیں پاتے تھے, تو ہم اپنا اپنا بت ساتھ لے جاتے تھے. اگر سامان سادہ ہوتا تھا تو بت لے جا نہیں پاتے تھے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گیا, کھجور کا تاجر تھا, کھجوریں بیچ دی, میں نے 3 مہینے ہو گئے, 4 مہینے میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا تھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں, میرا بت تو وہاں ہے, میرا خدا وہاں پہ, میں کیسے زیارت کروں. تو کہتا ہے میرے پاس جو بچی ہوئی کھجوریں تھی میں نے ان کی گھٹلیاں نکالی, ان کو گوندھا, اس سے ایک بت بنایا, اس کی عبادت کی. کہتے ہیں میں عبادت تو کر لی, اب میرا سارا سامان بک چکا تھا, کھانے کے لیے یہی کھجوریں تھی. اب جب میں بھوکا ہوا تو ایک دن میں نے اپنے خدا کی ٹانگ کھائی, پھر دوسرے دن ہاتھ کھایا, پھر آہستہ کر کے پورا خدا کھا گیا. لیکن اس عرصے میں واپس مکہ پہنچ گیا. تو یہ اس طرح اپنے خدا کو کھا جاتے تھے. تو اس طرح کر کے بت پرستی ان کے درمیان رائج ہو گئی. تو دیکھیں کون سی قوم تھی, وہ قوم کہ جس کے نبی ابراہیم تھے یکتا پرست, جن کو امام الموحدین کہا گیا, جن کو کہا گیا کہ توحید پرست تھے, جن کو کہا گیا وہ حق پرست تھے. ان کی قوم میں بت پرستی کس طرح سے آ گئی. اب اس طرح کے عمر بن لوہی جو دوسری جگہوں سے چیزیں اٹھا کر لاتے ہیں اور دین کے اندر رائج کر دیتے ہیں, ہر مذہب, ہر فرقے اور ہر دین کے اندر پائے جاتے ہیں, ہر دین میں پائے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تاریخ کے اندر مختلف جگہوں پہ تلاش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے عمر بن لوہی کہاں کہاں تھے, انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعات اور کیا کیا شرک داخل کر دیے, وہ ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر آ کر ان سے بت پرستی ختم کرائی تھی, اور اس بت پرستی ختم کروانے کے چکر میں, اس بت پرستی ختم کرانے کے لیے رسول خدا نے پتھر بھی کھائے, رسول خدا کے ساتھیوں کو مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, تکلیفیں پہنچائی گئیں. اور ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ مکہ کا دور وہ دور تھا کہ جب مکہ کے اندر رسول خدا کے ساتھیوں کو پکڑا جاتا تھا, غریب لوگ تھے, تو مختلف عمار ہو گئے, یاسر ہو گئے, ان کے والد و والدہ ہو گئیں سمیہ, یا خباب بن ارت ہو گئے, یا اور جو دوسرے مسلمان ہوئے تھے, تو جو غلام طبقہ تھا ان کے اوپر ان کے مالک بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. خباب بن ارت کے بارے میں نہیں معلوم, میں نے آپ کو بتایا کہ خباب بن ارت ایک لوہار تھے. ان کا جو مالک تھا, جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں, تو اس نے ان کی سزا کے طور پہ کیا کام کرتا تھا کہ جب آتا تھا اپنی یہ لوہے کی فیکٹری کے اندر, تو وہ خباب سے کہتا تھا کہ اپنے رسول کو چھوڑ دو, اس محمد کو چھوڑ دو جس نے ہمارے درمیان فتنہ و فساد نعوذ باللہ بپا کر دیا ہے, اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. وہ نہیں جب مانتے تھے تو کیا کرتا تھا, وہ جو گرم کھولتا ہوا لوہا ہوتا تھا, وہ جو کہتے ہیں نا لال لوہا, تو وہ رنگ یا زنجیر کے وہ بنایا کرتے تھے, وہ گرم لوہا ان کے سر پہ رکھ دیتا تھا, جس کی وجہ سے ان کھال پگھل کے پورے جسم پہ پھیل جاتی تھی, چربی پگھلتی تھی. اسی خباب بن ارت کا واقعہ ہے. سوچیں کہ مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہم پہ تو کوئی تکلیف آئی نہیں ابھی تک. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے مالک نے اور کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو درخت پہ باندھا اور زندہ ان کی کھال اتارنی شروع کر دی. بہت مضبوط آدمی تھے, لوہار تھے, بہت مضبوط آدمی تھے. اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس کے مالک نے مسکرا کے خباب سے کہا, خباب ابھی بھی وقت ہے, دیکھو تکلیف شروع ہو گئی نا تمہیں, اب تک تم کہتے تھے مجھے تکلیف نہیں ہوتی, دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہتا ہے بدبخت, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میری کھال اتار رہا ہے. کہتا ہے پھر کس لیے روتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے اپنے رسول پہ قربان کرنے کے لیے, اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دیتا تو میں اسی طرح اپنی کھال کھنچوا کے رسول پہ قربان کر دیتا. تو اس طرح مسلمانوں نے قربانی جو ہے وہ اپنے رسول کی خاطر دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد, کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو, مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا, صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. یہ خطاب صرف ان سے نہیں تھا, قرآن تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے. قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جاری ہے تمام معاشروں کے اندر, تمام دنیا کے جسے کہتے ہیں کہ کلچرز کے اندر قرآن جاری ہے. اس زمانے میں خاص آیا تھا, اس زمانے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اب سمجھے کہ 2023 کے اندر
یہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے. کیا حساب ہو رہا ہے؟ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے ان یترکوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ایسی ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایسی ان کے حساب کتاب کے بغیر سارے اعمال معاف کر دیے جائیں گے. ان یقولوا، صرف یہ کہنے سے کہ انہوں نے کہا ہے آمنا کہ ہم ایمان لے کے آ گئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی کسی بھی قسم کی آزمائش نہیں کی جائے گی. جبکہ ہم نے ان سے پہلے قوموں کو اتنا آزمایا ہے، اتنے جھٹکے دیے ہیں، اتنے زلزلے ان کے اوپر آئے ہیں، اس طرح ان قوموں کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ تو ہم نے اس کا کچھ پرسنٹ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا. یعنی آپ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں پہ کیسے کیسے عذاب آتے تھے. آسمان سے پتھر گر رہے ہیں کسی کے اوپر، کسی پہ آگ کا عذاب آ رہا ہے، کسی پہ آندھی کا عذاب آ رہا ہے، قوم یہ سرسر ہوائیں بھیجی جا رہی ہیں. 7 دن تک اتنی شدید آندھی چل رہی ہے کہ لوگ بھوسے کی طرح زمین پہ گرے پڑے ہیں. 7 دن تک دن رات وہ آندھی چلی ہے، ٹھنڈ سے لوگ جو ہے جم کے مر گئے، بھوسا ہو گئے، چورا ہو گئے. تو کہتے ہیں کیسے ایسے عذاب آئے. مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے حضرت موسیٰ کی قوم پہ، پتہ نہیں ٹڈیوں کا عذاب آ رہا ہے. کیسے کیسے عذاب آئے تھے. جھوٹ بولنے سے ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں. لیکن رسول خدا پہ اتنی زیادہ، رسول خدا کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ ان کی تمام نافرمانیوں کے باوجود، وہ تمام نافرمانیاں جو ان قوموں نے کی تھی تو ان پہ عذاب آئے تھے، رسول خدا کی قوم ساری وہ نافرمانیاں کری ہیں لیکن ان پہ عذاب نہیں آ رہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی ایک حجت ابھی ان کے درمیان موجود ہے. اللہ کی ایک حجت ان کے درمیان موجود ہے، اور اگر اللہ کی حجت موجود ہو جب تک تو اللہ ان قوموں پہ عذاب نہیں نازل کرتا. آپ نے دیکھا کہ جن بھی قوموں پہ عذاب آیا ان کے نبی اس قوم کو یا تو چھوڑ کے چلے گئے یا باہر چلے گئے، اس کے بعد ان میں عذاب آیا. حضرت نوح کو دیکھ لیں، جب وہ کشتی پہ سوار ہو گئے تو عذاب آ گیا. حضرت یونس کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، کس طرح سے عذاب آئے. لیکن کیونکہ آخری حجت ہماری ابھی زندہ ہے، رسول کے نائب ابھی زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام سرکشیوں کو برداشت کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتخاب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول خدا سے وعدہ کیا ہے، یہ ابھی میں نے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ظاہر کر دے اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر، یعنی غالب کر دے. یہ غالب کیسے ہوگا؟ یہ غالب ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان 23 سال تک اپنے نبی کو رکھا. 23 سال کے بعد تقریباً 225 سال تک میرے آئمہ معصومین علیہ السلام معصومین تمہارے درمیان رہے. مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے انہوں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری. دنیا میں کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہوگی آئندہ جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جو ان حالات سے ہمیں سبق نہ سکھائے. یعنی یہ 250 سال آئمہ معصومین علیہ السلام کا رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری اور غیبت کبریٰ تک کا یہ دور گزرا ہے، اس دور میں تمام وہ حالات، تمام وہ مشکلات، تمام وہ اسٹریٹجیز پیش آ چکی ہیں کہ جو آئندہ آنے والی دنیا میں کسی بھی وقت کسی کو پیش آ سکتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں کس جگہ کون سے امام، کون سے معصوم کی زندگی سے سبق لے کر عمل کرنا ہے. اور اب زمانہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہم ایک امام کی زندگی سے سبق لے کے کوئی اپنی زندگی کی اسٹریٹجی معین کرے، بلکہ ہمیں کسٹمائز کرنا پڑے گا. کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ شیطان نے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، یہ پنکھا چلا کہ شیطان نے اپنے تمام تر تجربات کے ساتھ اور تمام تر اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ مشاہدات کے ساتھ، جو اس نے آدم سے لے کر خاتم تک بلکہ آج تک دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ کس طرح نبیوں نے اس کے خلاف اسٹریٹجی استعمال کی، کس طرح نبیوں نے کام کیا، اس کے خلاف شیطان نے کام کیا، پھر نبیوں نے شیطان کی اس اسٹریٹجی کو فیل کیا. تو شیطان کو تجربہ بہت زیادہ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی ہے. اب سوچیں کہ اس وقت تو سورج چاند کا بھی تصور نہیں تھا. یہ 6000 سال کون سے سال تھے؟ دنیا کے سال بتائے ہیں مولا نے، یا ان سالوں کو بتایا جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. لیکن 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. پھر اس کے بعد تمام انبیاء کے ادوار اس نے دیکھے ہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تجربہ کار دشمن ہمارے سامنے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تمام تجربے کے باوجود میں تمہارے درمیان ایک ایسا گولڈن ایرا، ایسی شخصیات بھیج رہا ہوں کہ ان اگر 14 ہستیوں کو تم صحیح سے مطالعہ کر لو، صحیح سے ان کو جان لو، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ جان جاؤ، تو تم شیطان کی ہر چال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. لیکن ہم کب بچائیں گے اپنے آپ کو؟ جب ہم ان ہستیوں کو جانتے ہوں گے، جب ہم ان کی زندگیوں سے آگاہ ہوں گے. ہم ان کی شناختی کارڈ والی معلومات سے واقف ہیں لیکن ان کی زندگیوں سے آگاہ نہیں ہیں. خصوصاً جس کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو،
رسول خدا سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کا راستہ میری اتباع ہے، یعنی رسول کی اتباع اللہ سے محبت کی ضمانت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اب سوچیں کہ جو رسول رحمت للعالمین ہے، جو رسول لوگوں کے لیے اتنا شفیق ہے، وہ رسول جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنا سونا جاگنا سب جو ہے وہ دین اسلام کی گسترش کے لیے، پھیلاؤ کے لیے وہ کر دیا، قربان کر دیا، اس رسول کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، اور رسول کے بارے میں تو بیان کیا ہی نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں، ہم جسے کہتے ہیں کہ شرمسار ہے رسول کے سامنے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سیرت النبی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں گے، ہر امام نے، اللہ نے، مولا علی علیہ السلام نے، بی بی زہرا نے، آپ احادیث اٹھا کے پڑھیں، اس میں ہمیں کس طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ہر سال اس حدیث کو تکرار کرتا ہوں کہ اللہ نے دین لینے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ دین کیسے لیا جائے، اور یہ حدیث امام علی علیہ السلام سے بھی آئی ہے، یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے بھی آئی ہے، یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے بھی آئی ہے، یہ حدیث امام کاظم سے بھی آئی ہے، یعنی 4 یا 5 اماموں نے اس حدیث کو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ دین کیسے لیا جائے؟ من اخذ دینہ من کتاب اللہ، جو شخص اپنا دین اللہ کی کتاب سے لے گا، وسنت نبیہ، اور رسول کی صحیح سنت سے لے گا، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن یہ اپنی جگہ سے عقیدے میں نہیں ہلے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کہاں سے لینا ہے، اللہ کی کتاب سے اور سیرت رسول سے، حدیث رسول سے نہیں کہا، سیرت رسول سے کہا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بہت اتار چڑھاؤ بعد کے زمانوں میں ہو گیا، حدیث کے اندر بہت ڈنڈیاں ماری گئیں، حدیث کے اندر بہت ہیر پھیر کی گئی۔ کیوں؟ اسی لیے ہمیں امام صادق سے، رسول خدا سے، امام علی علیہ السلام سے یہ روایات کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ جب بھی ہماری کوئی روایت، ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پر پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو اس کو قبول کر لو، اگر قرآن سے مخالفت رکھتی ہو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں 2 چیزیں چھوڑی تھیں، کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت، ٹھیک ہے؟ تو ایک اللہ کی کتاب چھوڑی تھی اور اہل بیت اپنے بعد چھوڑے تھے، تو ہم نے دونوں کو ہی فار گرانٹیڈ لیا، ہم نے دونوں کے بارے میں کہا کہ بس ان کا نام لینے سے ہی ہم شفا پا جائیں گے اور شفاعت ہماری ہو جائے گی، ان کو چومنے سے، ان کو نعرے لگا کر واہ واہ کرنے سے، ان کی تعریفیں کرنے سے جو ہے ہم نجات پا جائیں گے۔ آپ تصور کریں کہ امام کھڑے ہوں اور ہم امام کو جا کے چومنا شروع کر دیں، اور امام کہیں چلو جنگ پہ، تو ہم کہیں مولا بس ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے اور چوم کے پھر چلے جائیں۔ مولا کہیں کہ بھائی آگے جنگ پہ جانا ہے، کہیں کہ مولا آپ تو مولا ہیں، آپ جا کے اللہ سے دعا کریں اور ان لوگوں کو ختم کر دیں۔ یہ وہی جواب ہوگا جو حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے دیا تھا جب 40 سال جب یہ لوگ بھٹکے، اس سے پہلے ہوا کیوں یہ 40 سال بھٹکے؟ یہ اس لیے بھٹکے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کے ان کو لے کے آئے، وہ من و سلوہ ان کے اوپر آسمان سے نازل ہو گیا، آسمان کا سایہ بادلوں کا مسلسل صحرا کے اندر ان کے ساتھ رہا، تو وہ جگہ جہاں پہ ان کو بسنا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اس قوم کو جا کے ان سے جنگ کرو، اور جنگ کرنے کے بعد اس شہر کو فتح کرو فلسطین کو، اور پھر اس میں جا کے اپنی حکومت قائم کرو، یہاں پہ تمہاری حکومت ہوگی، اس کفار بلد کفار کے اندر میں تمہیں حکومت قائم نہیں کرواؤں گا۔ حالانکہ مصر میں سب فرعون مر چکے تھے، سمندر میں ڈوب چکے تھے، اللہ تعالیٰ اس شہر کفر میں لے کے نہیں گیا، کہتے نہیں تمہاری حکومت میں الگ جگہ پہ قائم کرواؤں گا۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کہا موسیٰ سے، موسیٰ تم اور تمہاری لٹھیا جائیں اور اپنے اللہ کے ساتھ ان سے لڑو، ہم جب تم جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوا، حضرت موسیٰ ان سے اتنا ناراض ہوئے کہ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، رات کو چلتے تھے، جب صبح ہوتی تھی تو دیکھتے رہے وہیں پہ ہیں جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف موسیٰ کو اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، موسیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ یہ مثال میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ ہستیاں اللہ نے کس لیے ہمارے ساتھ درمیان بھیجی تھی کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، یہ تمہارے آئیکنز ہیں، ان کی میمکری کرو، ان کو فالو کرو، ان کے سیرت سے اپنی سیرت کو جو ہے جسے کہتے ہیں لائن اپ کرو۔ یہ اس لیے آئے تھے،
یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم ان کو جا کے بس نعرے اور درود لگا کے ان کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ اس چیز سے خوش نہیں ہوتے, یہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اس راستے پر تم بھی چلو. یہ اس راستے پہ چلانے کے لیے آئے تھے. میں نے پہلے پتہ نہیں یہاں مثال دی ہے یا نہیں دی کہ اگر آپ کسی بینک کی لائن میں لگیں اور 200 لوگ لائن میں لگے ہوں, اور جب آپ کی 200 لوگوں کے بعد باری آئے اور کاؤنٹر پہ پہنچنے کے بعد وہ کاؤنٹر والی لڑکی یا لڑکا آپ سے پوچھے جی کس لیے آئے, تو آپ کہیں میں تو بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا خالی, تو بس میں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں. تو وہ کہے گی یا کہے گا کہ بڑے بیوقوف آدمی تھے بھائی, میری چھٹی ہوتی یہاں سے نکلتا ہو دیکھ لیتے مجھے زیارت کر دی. 200 لوگ 6 گھنٹے سے لائن میں لگے ہو. تو کیا مولا جب آئیں گے تو ہمارا مقصد یہ کہتے ہیں مولا بس آپ کی زیارت ہو جائے. زیارت کا مقصد کیا ہے کہ ہم مولا کو دیکھ کے بس خوش ہو جائیں, پھر کیا ہوگا؟ وہ کام ہے اصل میں جو مولا کو دیکھنے کے بعد کرنا ہے. مولا کی زیارت تو ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پہلا قدم ہے کہ مولا کی جب زیارت ہوگی تو اس کے بعد ہمیں مولا کے ساتھ آگے جانا ہے. یہ جو ہم ہر نماز کے بعد ہر مجلس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں قرار دے, تو سپاہی کیا نعرے مارتے ہیں خالی یا جنگ بھی کرتے ہیں؟ سپاہی خالی عقیدہ رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. قرآن مجید کہتا ہے خالی عقیدہ رکھنے سے کسی جنت کی ملنے کی امید نہ رکھنا. خالی عقیدہ رکھنا کہیں لے کے جانے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آمنو و عملوا الصالحات, ایمان لاؤ یعنی عقیدہ رکھو, و عملو اور عمل بھی کرو. عمل کے بغیر عقیدہ نامکمل ہے, عمل کے بغیر نظریہ نامکمل ہے. خالی آپ عقیدہ رکھ کے بولے میرا عقیدہ بہت اچھا ہے مجھے اس پہ جنت مل جائے گی, ایسا کوئی بھی ہونے والا نہیں ہے. صریحاً قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید ہر جگہ فرماتا ہے عملو وعملوا الصالحات, عمل کرو اور وہ بھی نیک عمل کرو. ایسا نہیں ہو کہ تم 2 نمبر کام کرو سارے اپنے آپ کو کہو میں مسلمان ہوں. نہیں, کام وہ کرو کہ جو تمہیں مسلمان ثابت کریں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا, یعنی کیا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا, ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بننا. زینت کا باعث کیسے بنیں گے؟ ہم سود کھا کر, ہم غیبتیں کر کے, ہم لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات قطع کر کے, ہم لوگوں کے ساتھ حسد رکھ کے, ہم گھروں کے درمیان جدائی ڈال کر, ہم میاں بیوی کے درمیان طلاقیں کروا کر, ہم مختلف برے کام کروا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ہم بہت نیک اور بہت مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جھکنا میں نے اپنے نبی سے تمہیں سکھوایا تھا. میں نے تم سے کہا تھا کہ جیسے نبی لوگوں کے سامنے خاضع اور رحمت سے پیش آتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, تم بھی غلطیوں کو معاف کروانے والے بنو, معاف کرنے والے بنو. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرو. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کہ امام صادق یہ ہمارے کیونکہ حالات میں یہ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ اکثر پیش آتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن رشتوں کو میں نے قائم کرنے کے لیے کہا ہے جو اس کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. قائم کرنے سے یعنی وہ اقربا, وہ نزدیکی رشتہ دار جو کہ اللہ نے خونی رشتہ دار قرار دیے ہیں, وہ جن کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ باندھا ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ توڑتا ہے, اس سے ناراضگی ایسی رکھتا ہے کہ آپس میں بات کرنے سے قطع تعلق کر لیتا ہے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بیٹی ماں سے, یا بیٹی باپ سے, یا خالہ ماموں ان سے, اگر کوئی قطع رحم کرتا ہے نا, قاطع رحم کراتا ہے. کہتے ہیں کہ قاطع رحم قیامت کے دن جنت سے اتنا دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور کہتے ہیں کہ 5000 یا 50,000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ اتنا دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی, جو قاطع رحم ہوگا. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک فرد آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جھگڑے کو ختم کروں, لیکن میرے جو جاننے والے ہیں, میرے جو اطراف کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے خود سے, حالانکہ تمہاری غلطی بھی نہیں ہے, اگر خود سے تم نے جھکے اور اپنی طرف سے جھکاؤ دیتے ہوئے معافی مانگ لی تو تم بے عزت ہو جاؤ گے, نعوذ باللہ, تمہاری جو ہے وہ گردن نیچے ہو جائے گی. تو میں کیا کروں مولا, آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں صلح کر لوں یا جو آپ بتائیں گے وہ کروں؟ میں چاہتا ہوں صلح کرنا, لیکن میرے اطراف والے مجھے صلح کرنے نہیں دیتے. تو امام نے ایک جملہ کہا کہ ظالم کون, جو ایک سوال ہے محمد علی محمد پہ, کہتے ہیں پست, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی گردن نیچے ہو جائے گی, آپ پست ہو جائیں گے. کہتے ہیں پست ہمیشہ ظالم ہوتا ہے جو رشتے کو کاٹتا ہے, جو صلح کرتا ہے ہمیشہ فتح اس کی ہوتی ہے, جو صلح کرتا ہے ہمیشہ فتح اس کی ہوتی ہے. آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں, امام حسن کو صلح کی وجہ سے کتنی باتیں سننی پڑی. کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں شاید وہ برا بن جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو قائم کرے. اگر ہمارا بھی کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے, کسی بہن کے ساتھ, کسی بھائی کے ساتھ, کسی چچا کے ساتھ, اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے, اے اللہ میں صرف تیری خاطر
مجھے معلوم ہے کہ غلطی بھی اس کی ہے، سب اس نے برا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برائی کی ہے، لیکن میں صرف اللہ کی خاطر اس کو فون کرتا ہوں، اپنی طرف سے ایک سلام دعا کا فون کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ معافی مانگو سے، ایک ایسا اس کو فون کریں، ایک ایسا تحفہ اس کو بھیجیں اور ایسی اس طرح سے بات کریں کہ لگے کہ جیسے آپ کی طرف سے جھکاؤ ہے. آپ یقین کریں اس کے بعد وہ شخص آپ کا اتنا زیادہ محبت کرنے والا، اتنا زیادہ محب ہو جائے گا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ اگر رحم سے پیش آؤ تو وہ تمہارا اتنا زیادہ محب بن جاتا ہے کہ تمہارا کوئی قریبی دوست بھی ایسا محب نہیں ہوتا. اور یہ تجربہ کر کے آپ سب نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں. کبھی آپ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود کسی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں، یقین کریں کہ وہ شخص ایسا پکا آپ کا دوست ہوتا ہے، کبھی اس کی دوستی آپ سے نہیں ٹوٹتی. کہیں پہ آپ پھنستے وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں پہلے اس مشکل کو برداشت کروں گا، پھر میرے بعد اس میرے بھائی کی طرف یا میرے دوست کی طرف یا میرے خالہ کی طرف یا میرے ماموں کی طرف یا میرے چچا کی طرف بات آئے گی. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ ان رشتوں کو دوبارہ جوڑنا ہوگا. اللہ کے رسول رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور ہم مسلسل اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ان رشتوں کو مسلسل توڑنے کی ہمیں ترغیب دے رہا ہے. وہ فیملی سسٹم کہ جس کے لیے ہمیں حدیث قصہ سکھائی گئی تھی کہ تم حدیث قصہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ فیملی باؤنڈنگ کیسی ہوتی ہے، فیملی کی محبت، نانا بچوں پوتوں نواسوں کی محبت آپس میں کیسی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ رہتے ہیں. فیملی کو اپنے باؤنڈ کرو. فیملی کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ رہو، فیملی کا مطلب کہ آپس میں محبت کو بڑھاؤ. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، فیملی کی محبت کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں باؤنڈنگ کیسی تھی. لیکن ہم نے حدیث کے ساتھ پڑھتے چلے گئے، اس کے مطالب پہ غور نہیں کیا اور فیملی سسٹم ہمارے یہاں بریک ہوتا چلا گیا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آج ہم اس دن کی مناسبت سے کہ جو منسوب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ ہمیں اس رسول کی سیرت سے کم از کم جو رحمت للعالمین تھا، اپنی شخصیتوں میں اپنے کرداروں میں وہ رحمت پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ شرافت سے، رحمت سے اور محبت سے ملیں. اگر ہمارے تعلقات لوگوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم ان تعلقات کو جوڑنے میں خود پہل کرنے والے بنیں. کیونکہ وہ رسول، اس کی حالت تو یہ تھی کہ جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ رسول خدا کو اذیت دینے میں، رسول خدا کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہتا تھا. مدینہ میں حکومت اسلامی قائم ہو چکی تھی، لیکن ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا لیکن مسلسل رسول خدا کو مختلف طریقوں سے اذیت دیتا تھا. وہ کون تھا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی. یہ شخص بادشاہ بننے والا تھا مدینہ کا، لیکن جب رسول خدا آ گئے، اس کی بادشاہت جو ہے وہ بیچاری بیچ میں کھٹائی میں پڑ گئی، تو اس نے اسلام کا لبادہ پہن لیا. لیکن یہ مسلسل رسول خدا کو اذیت دیتا تھا، مسلسل رسول خدا کے خلاف، رسول خدا کی ازواج کے خلاف تہمتیں لگانا، رسول خدا کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا کہ رسول کی مدد نہ کرو. ان کو ہم نے جو ہے وہ مدد کی تھی تو یہ آج مدینہ پہ حاکم ہو گئے. وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے رسول خدا کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں. اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا. یہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں. رسول خدا عبداللہ بن ابی سے ملاقات کے لیے گئے تو اس نے کہا رسول خدا میں 2 خواہشیں رکھتا ہوں آپ سے. ایک خواہش میری یہ ہے کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا میرے کفن کے طور پر دیں. اور رسول خدا نے اس کی دونوں خواہشیں قبول کر لیں. بعد میں علماء کہتے ہیں کہ کرتا دینے والی بات کیوں قبول کی رسول خدا نے؟ وہ اس لیے قبول کی کہ جب جنگ بدر کے اندر رسول خدا کے ہاتھوں میں قیدی آئے تھے تو ان میں رسول خدا کے چچا عباس بھی تھے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کسی کی قمیض ان کو نہیں آتی تھی، تو عبداللہ بن ابی نے ان کو اپنا کرتا یا قمیض دے دی تھی. تو رسول خدا نے کہا کہ کہیں قیامت میں اس کا میری گردن پہ کوئی حق نہ ہو، تو رسول خدا نے اپنا کرتا بھی اس کو دے دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کا لباس پہن لینے سے، رسول خدا کا کرتا دے لینے سے کوئی عذاب سے محفوظ نہیں رہتا. یا رسول خدا اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو وہ عذاب سے محفوظ نہیں ہوتا. رسول خدا نے اس کی آخری خواہش کے طور پہ پڑھا تو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت کو واضح طور پہ کھول کے بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کردار سے بنتا ہے. تو وہ رسول جو اتنا رحیم، اتنا شفیق تھا کہ اپنے دشمن کی نماز جنازہ پڑھنے سے اس نے دریغ نہیں کیا، وہ جب آخری وقت میں اپنی امت کے درمیان آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں امت نے اس کے ساتھ کیا کیا. رسول خدا کا آخری وقت تھا. کہتے ہیں کہ وہ رسول جو اتنا زیادہ تندرست تھا کہ غدیر کے موقع پر کہ جب 1,24,000 کا مجمع جمع تھا تو رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ علی کو بلند کر کے بتا دیا کہ رسول کی توانائی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر دیا علی کو، یعنی رسول چاقو چوبند، رسول بالکل تندرست تھے. کیا ہوا کہ 2 مہینے کے اندر اندر
2.5 مہینے کے اندر اندر رسول کی حالت یہ ہو گئی کہ جب آخری دن رسول خدا کے چل رہے تھے تو رسول خدا کا کرتا رسول خدا کے جسم پہ اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ رسول خدا کے جسم پہ وہ جھولنے لگتا. کہتے ہیں کہ آخری ایام تھے, رسول خدا نے اعلان کروایا کہ جاؤ بلال اعلان کر دو, آذان دیتے ہو, آج اعلان کر دو کہ رسول خدا مسجد میں سب سے ملنا چاہتے ہیں. سارے لوگ ترسے ہوئے تھے رسول خدا کی ملاقات سے. 1-2 ہفتے سے رسول خدا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. مجمع چھلکنے لگا مسجد کے اندر. اب جو رسول خدا مسجد میں تشریف لے کے آئے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. کہتے ہیں کہ ایک طرف علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, ایک طرف حضرت عباس اپنے چچا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, اور پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے آ رہے تھے. رسول خدا کا کرتا اتنا ڈھیلا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا کا جسم اس میں بالکل ایک لکڑی کی طرح معلوم ہو رہا تھا. جب رسول خدا آئے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کے گریہ شروع کر دیا. رسول خدا نے آنے کے بعد ممبر کی پہلی ہی سیڑھی پہ بیٹھے اور خطبہ دینا شروع کیا کہ میں طولانی بات نہیں کر سکتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے درمیان جو زندگی گزاری, اگر میری گردن پہ کسی کا کوئی حق ہو تو آج وہ مجھ سے لے لے. جب 2-3 دفعہ کوئی نہ اٹھا تو رسول خدا نے کہا کہ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں, اگر کسی کا حق میری گردن پہ ہے تو وہ آج مجھ سے لے لے, میں قیامت کے دن اس حق کو واپس کرنے کا تحمل نہیں کر سکتا. تو ایک شخص جس کا نام تاریخ نے عکاشہ لکھا ہے, کہتے ہیں عکاشہ یا عکاشہ یا غلام تھا, یہ کہتا ہے رسول خدا آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو آپ کا درہ میرے جسم پہ لگ گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بدلہ آپ سے لے لوں. آپ کے جسم پہ درہ جس طرح میرے جسم پہ لگا تھا, میں بھی آپ کے جسم پہ وہ درہ لگاؤں. رسول خدا نے امام حسن یا حسین کو کہا کہ جاؤ میرے حجرے سے وہ درہ لے کے آؤ. جب حسن و حسین دوڑتے ہوئے گھر گئے تو سوچیں کہ جب وہ درہ لے کے آ رہے ہوں گے تو بی بی زہرا کی کیا حالت ہوگی. بی بی زہرا نے پوچھا ہوگا کہ بیٹا یہ درہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ مادر گرامی رسول خدا نے یہ بات کی تھی. اس کے جواب میں ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو درہ مارنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا درہ میرے جسم پہ لگا تھا. اب بی بی فاطمہ بے چینی سے ٹہل رہی ہیں, یہ درہ لے کے حسن و حسین مسجد کے اندر آتے ہیں. رسول خدا یہ شخص کے ہاتھ میں درہ دیتے ہیں, کہتے ہیں عکاشہ آؤ اپنا بدلہ لے لو. عکاشہ جب اٹھنے لگتے ہیں تو صحابیوں کا گریہ بلند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اے عکاشہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رسول خدا کی حالت نہیں دیکھتے کہ رسول خدا کی حالت کیا ہے, تو اس حالت میں رسول خدا سے بدلہ لینا چاہے گا. عکاشہ کہتے ہیں کہ رسول خدا اگر آپ کہیں تو میں بدلہ نہیں لیتا. رسول خدا کہتے ہیں نہیں عکاشہ اٹھو اپنا کام پورا کرو. اب یہ عکاشہ اٹھتا ہے, کہتا ہے عکاشہ کہتا ہے کہ رسول خدا جب وہ درہ میرے جسم پہ لگا تھا تو میرا جسم اوپر کا رہنا تھا, آپ کے جسم پہ تو کرتا ہے, آپ اپنا کرتا اٹھائیں تو میں اس درے کو ماروں گا. رسول خدا کہتے ہیں آؤ عکاشہ. رسول خدا کرتے کو اٹھاتے ہیں. اب جو رسول خدا کا جسم نظر آتا ہے, ارے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, لوگوں کا گریہ بلند ہو جاتا ہے. اب عکاشہ آگے بڑھتا ہے, جب رسول خدا کی کمر پہ پہنچتا ہے تو درے کو ایک کنارے پہ پھینکتا ہے اور رسول خدا کی مہر نبوت کا بوسہ لینا شروع کرتا ہے. اے رسول خدا مجھے معاف کریے گا, میں تو چاہتا تھا کہ آخری عمر میں آپ کے مہر نبوت کی زیارت کر لوں. عکاشہ کے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے عکاشہ تو مجھے پسند ہے, قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا. یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اب جب رسول خدا مسجد سے گھر کی طرف آتے ہیں, بی بی فاطمہ بے چینی سے ٹہل رہی ہیں, کہتی ہے بابا کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں. اب یہ کہتے ہیں رسول خدا کو غشی آ جاتی ہے. رسول خدا غشی کے عالم میں بستر پہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ نقل الباب ہوتا ہے. نقل الباب کے بعد حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کون ہے؟ دروازے پہ ابھی میرے بھائی نے مصاحب میں پڑھا تھا. کہتے ہیں ایک شخص آواز دیتا ہے کہ مجھے رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے. ارے بی بی فاطمہ کہتی ہے ابھی چلا جا, میرے بابا بہت بیمار ہیں. ارے بی بی فاطمہ دیکھتی ہے بابا کی آوازیں نکل رہی ہیں, بخار سے جسم تپ رہا ہے. رسول خدا کمزوری سے کچھ کھا نہیں پا رہے. ایک دفعہ پھر نقل الباب ہوتا ہے. پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سوالی ہوں, مجھے رسول خدا سے کام ہے. اب اس کو منع کر دیتی ہیں. اب جو رسول خدا دیکھتے ہیں, تیسری دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو کہتی ہے بیٹا کون ہے؟ کہتے ہیں کوئی شخص سے آگے کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملاقات کرنی ہے. کہتے ہیں فاطمہ ارے اس شخص کو آنے کی اجازت دیتے, یہ کہیں پہ اجازت لے کے نہیں آتا. یہ تو وہ ہے جو بیٹیوں سے باپوں کو جدا کر دیتا ہے, جو باپوں کو بیٹیوں سے جدا کر دیتا ہے. ارے یہ جبرائیل نہیں ہے, یہ تو ملک الموت ہے اسرائیل, یہ میری جان لینے کے لیے آیا ہے. اب حضرت فاطمہ اسرائیل کو اجازت دیتی ہے. رسول خدا امام ریری کو بلاتے ہیں, کچھ وصیتیں کرتے ہیں, حسنین کو سینے سے لگاتے ہیں. ارے رسول خدا کی جان چلی جاتی ہے. ارے فاطمہ کے سینے پہ رسول خدا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن امت نے کیا کیا اس رسول کے ساتھ؟ ارے نماز جنازہ پہ رسول کے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کوئی شریک نہ ہو سکا. ارے وہ معصوم
معصومین جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جنازوں پہ بہت زیادہ ماتمداری ہوئی ہے، وہ معصومین کوئی اور تھے، لیکن وہ معصومین کا سردار رسول خدا، اس کے جنازے پہ صرف 11 آدمی تھے۔ رسول خدا کے جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد جب لوگ آئے تو لوگوں نے آنے کے بعد دیکھا کہ علی رسول خدا کی قبر میں بیٹھے ہیں۔ علی سے کہا کہ علی تو نے نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ کہا رسول کی وصیت تھی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ کہا کہ ہم جنازہ نکالیں گے، نماز پڑھیں گے۔ علی کہتے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے، جب تک میں یہاں موجود ہوں، کوئی نبی کی نماز جنازہ نبی کی قبر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں کہوں گا مولا علی آپ نے رسول کو دفنا دیا، لیکن آپ کا بیٹا سجاد جب کربلا سے 11 محرم کو نکلا ہے، ارے حالت ایسی ہو گئی، باپ کو دیکھ کر کہتا ہے بابا ارے آپ کا جوان بیٹا موجود ہے، لیکن آپ کا لاشا بے گھر و کفن کربلا کی خاک پہ موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔